يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی۔ الکوثر کا ترجمہ خیر کثیر ہی بنتا ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی بے انتہا بھلائیاں، ایسی بھلائیوں کا سمندر جو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت مراد ہیں، جو آج کے دور میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہ انشاءاللہ سیرت میں واقع آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا۔ فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے جنگ فجار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 12ویں سال تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ آپ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جب وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، ویسے اس کا اصل نام جرجیز تھا، اس نے نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کہا کہ ان کا ولی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہیں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ والد کون ہے، اس کو پتہ تھا کہ والد تو فوت ہو چکے ہوں گے آخری نبی کے، اس کو پوری نشانیاں انہوں نے کتاب میں پوری واضح، اس کو کلیئر پتہ تھا ہر چیز۔ تو اس نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیں، شام میں اگر گئے نا تو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ یہودی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک آخری نبی نے آنا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اسماعیل میں سے آ جائیں گے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بنو اسحاق میں سے ہی آئیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو وہ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے حضرت ابو طالب نے پھر حضور پاک کو اپنے غلاموں کے ذریعے واپس بھیج دیا تھا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 16 سال ہوگی۔ ہم تھوڑا سا ایک بات تھوڑی سی یہ بھی یاد رکھیں، 2 باتیں بلکہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی جو واقعات ہیں وہ اتنے ریکارڈڈ نہیں ہیں، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ ظاہر نہیں کیا، 40 سال میں آ کے اعلان نبوت کیا، تو پہلے کے جو واقعات یا چیزیں ہیں وہ کوئی اس طرح ریکارڈ میں زیادہ نہیں آئے۔ وہ بعد میں حضور پاک نے جو کبھی کوئی بات بتائی یا کوئی واقعہ آ گیا تو وہ آ گیا ریکارڈ میں، بہت کم چیزیں ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ بات نوٹیبل۔ دوسری بات جو اہم ترین ہے سیرت کے حوالے سے، عام سیرت نگاروں نے اس کا عام طور پر ذکر بھی نہیں کیا ہوتا، وہ بہت اہم ہے سیرت سمجھنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات 40 سال سے پہلے کے ملتے بھی ہیں نبوت اعلان نبوت سے پہلے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ سارے ریکارڈ ہوئے ہوں، یعنی سارے کسی نے بیان کر دیے ہوں۔ وہ بہت کم کوئی واقعات بیان ہوئے ہیں، باقی بیان نہیں ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ ابھی میں بات کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 16 سال ہوئی، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ریکارڈڈ ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے 12 سال سے 16 سال کی عمر کے درمیان کوئی واقعہ کوئی چیز ریکارڈ میں موجود نہیں، اس لیے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ایک جنگ ہوئی جس میں قریش اور بنو کنانہ، جو ہم نے یہاں شجرہ نسب میں بتایا تھا، کنانہ کو بھی بتایا تھا، یہ ایک طرف تھے، اور بنو حوازن ایک قبیلہ ہے، یہ بنو عدنان کے ہی قبائل تھے جو حضور پاک کے 21ویں پشت میں پردادا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے قبائل آہستہ آہستہ پھیل گئے تھے جیسے ہم نے بات کی تھی۔ تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جو کہ ایک طرح سے تعصب یا قبیلہ یا فخر یا ذات برادری کی بنیاد پہ یا اس طرح کے مسائل کی بنیاد پہ۔ اس لیے سیرت نگاروں کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی ایک اور اصول یاد رکھ لیں
یہ پرنسپل یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ٹھیک نہ ہو شرعن، جو بعد میں شریعت تو بعد میں آئی، لیکن اسلامی شریعت میں جو بات مناسب نہیں ہے، یعنی ٹھیک نہ ہونا، تو جو تھوڑی سی بھی مروت کے بھی خلاف ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمپلیٹ پروٹیکشن دی ہوئی تھی۔ ہم نے شق صدر کا واقعہ پڑھا تھا، 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، فرشتوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اور دل کو صاف کیا تھا، ایک سونے کے تشت میں رکھ کے، اور خون کا ایک لوتھڑا نکالا تو کہا تھا یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی شیطان کا حصہ آپ نے نکال دیا باہر۔ تو حضور پاک کی شروع سے ہی، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ایسی تربیت اور ایسی پروٹیکشن دے رہے تھے۔ اس وجہ سے اور بھی کچھ واقعات ہم نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ بکریاں چرانے کا، یعنی حضور پاک نے بکریاں چرائیں مکے میں، اور یہ ہر نبی نے چرائی ہیں، خبر متواتر ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین جو بات ہوتی ہے اس کو صحیح حدیث متواتر کہتے ہیں، یا خبر متواتر۔ یعنی قرآن مجید کے بعد کون سی بات سب سے زیادہ تھنڈک ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، تو حدیث کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک خبر واحد ہوتی ہے جو ایک راوی، بیچ میں پوری چین میں کہیں ایک ہی راوی ہے، تو وہ اس کا وہ لیول نہیں ہوتا۔ خبر متواتر یا حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کے ہر دور میں بیان کرنے والے، یعنی صحابہ 10-20 صحابہ نے بیان کی، پھر 100 تابعین نے بیان کی، پھر 1000 جو ہے نا تبع تابعین نے بیان کی، اور پھر آگے 1,00,000 جو ہے نا ان کے شاگردوں نے بیان کی۔ تو وہ ہر دور میں اتنی سٹرونگ ہوتی ہے، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بعد سب سے سٹرونگ ترین بات، اتھنٹک بات خبر متواتر ہوتی ہے، اور یہ خبر متواتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو وہاں ہم نے یہ ذکر اس وقت نہیں ہوا تھا، سیرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا بشری تقاضے کے طور پہ کہ میرا دل کیا، میں اور ایک اور میرا دوست بکریاں چراتے تھے، تو میں نے کہا یار مکے میں ایک شادی ہے، تو وہاں پہ جو بھی شادی کا جو پروگرام ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں جاؤں وہاں پہ نا۔ تو کہتے ہیں میں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، تو ادھر ہی مجھے نیند آ گئی۔ یہ بھی سیرہ نگاروں نے واقعہ لکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ بات یہاں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، بعض سیرہ نگاروں نے اس طرح کی بات لکھی ہو تو آپ کہیں گے یہاں تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اکثر سیرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، عملی طور پہ بالکل بھی انوالو نہیں ہوئے۔ اس سے ہمیں پھر سبق کیا ملا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی تھی چیزیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نالج، مشاہدات، ہر چیز سمجھ آ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، قبائل کی آپس میں لائف کس طرح کی ہے، کیا ڈائنامکس ہیں، ٹھیک ہے نا، قبائلی زندگی کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 2 قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مطلب تعصب کی بنیاد پہ یا برادری ازم کی بنیاد پہ جیسے آج کل ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سیرت میں کیا سبق ہے کہ تعصب کی بنیاد پہ ہمیں کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب میری برادری ہے ارائیں برادری ہے، آپ کی جٹ برادری ہے، فلاں کی گجر برادری ہے، آپ کی فلاں ملک برادری ہے، تو 2 برادریوں کی اگر آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، اب میں کہوں جی میں نے ہر صورت میں اپنی برادری کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تو یہ سیرت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، حق کا ساتھ دیں۔ اور وہ آگے مزید بات آگے اس میں آ جائے گی۔ اگلا ہی جو سبق ہے حلف الفضول، اس میں اتنا ہی کافی ہے، آگے پھر مزید ہم دیکھتے ہیں۔ تو حلف الفضول ایک واقعہ ہوا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال جب عمر ہوئی ہے، 20 سال، تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ حلف الفضول آپ نے بھی سیرت میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ یہ حلف الفضول جو ہے، حلف کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، فضول فضل کی جمع ہے۔ اس معاہدے میں فضل نام کے 3 لوگ تھے، لیکن یہ معاہدہ حضور پاک کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کہیں ہوا تھا مکے میں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ جنہوں نے کیا وہ فوت ہو گئے، اور یہ معاہدہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، اور اس معاہدے کو ایک طرح سے معاہدے کی تجدید ہوئی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا یمن میں، یمن کا ایک شہر ہے زبید، ہم زبید بھی عام طور پہ اردو میں پڑھ لیتے، زبیدی آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہاں کا ایک شخص مکہ آیا، ظاہر ہے
مکے والے یمن جاتے تھے تجارت کے لیے، یہ شام جاتے تھے، تو وہ یمن والے بھی ادھر آتے تھے، ظاہر ہے ایسی ہوتا ہے تجارت. تو وہ مکہ آیا، اس نے کوئی مال شال بیچا. مکہ کا ایک سردار جس کا نام تھا آس ابن وائل، مکہ کا بہت بڑا سردار تھا اور ایک بڑے قبیلے کا، بنو سہم یا بنو جم، میرے خیال بنو سہم قبیلے کا تھا. اس نے اس سے مال خریدا اور کہا کہ کچھ دنوں بعد میں پیسے دے دوں گا، لیکن تھوڑے دن گزرے پھر جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، پھر جا کے پوچھا نہیں، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب وہ بندہ بڑا پریشان کہ یار یہ کیا بات ہے، آپ میرے پیسے نہیں دے رہے. اس نے کچھ لوگوں سے بات کی، سرداروں سے، انہوں نے کہا یار ہم معذرت چاہتے ہیں، وہ تو ہمارا اتحادی قبیلہ ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کریں. اس نے پھر خانہ کعبہ کے سامنے اس زمانے میں پہاڑ تھا جس کو کوہ ابو قبیس کہتے تھے، بعد میں آج کے دور میں کہتے ہیں اس پہ شاہی محلات بن گئے ہوئے ہیں اور پہاڑ تو غائب ہو گئے ہیں. ایون کہ کوہ صفا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کے جو اعلان کیا تھا کہ مجھ پہ آپ ایمان لاتے ہیں، میں اگر کہوں پیچھے پہاڑ کے اگر کوئی لشکر آ رہا ہے تو مانو گے، تو انہوں نے کہا تھا مانیں گے مکہ کے لوگوں نے. تو اس وقت بیسیکلی اگر کسی نے اعلان کرنا ہوتا تھا یا کوئی بات کرنی ہوتی تھی سب سے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے کرتا تھا. یعنی نیچے سمجھ لیں وادی ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہے بندہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ بات کرے گا تو سارے دنیا کو آواز بھی پہنچ جائے گی اور لوگ ویسے بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ اوپر نظر آ رہا ہے. اس بندے نے جناب پہاڑ پہ چڑھ کے تو مطلب اپنی بات کی اور پریشانی ظاہر کی. تو جو مکے کے سنجیدہ لوگ تھے، اہل درد لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو بہت غلط بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بنو اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور پورا عرب ہماری رسپیکٹ کرتا ہے، ہماری عزت کرتا ہے، ہمیں روحانی پیشوا سمجھتا ہے. اور جب یہ باقی دنیا میں یمن میں جائے گا معاملہ اور دنیا میں پھیلے گا کہ یار وہاں تو لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، تو ہماری کیا عزت رہے گی اور کیا رسپیکٹ رہے گی. تو اس پر کچھ لوگوں نے، خاص طور پہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے کوشش کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوشش کی اور اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، کچھ اور سرداروں نے. تو عبداللہ بن جدعان ایک سردار تھا، بڑا مالدار سردار تھا، اس کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا کہ ہم جو ہے نا مظلوم کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی بھی قبیلے اور کسی بھی علاقے کا ہو، اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی داد رسی کریں گے، اس کی مدد کریں گے. یہ معاہدہ کیا اور پھر آس ابن وائل کے پاس انہوں نے جا کے کہا کہ اس کے پیسے دو، اور اس نے پیسے دی. آس ابن وائل کون ہے اس کی آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی. ان کے بہت نامور بیٹے بعد میں صحابی رسول بنے. اس نے تو بہت مخالفت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں، آپ ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑے ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ آپ کو حیرانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی مشیت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں. تو اس نے تو مخالفت کی، مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے بیٹے پھر جو ہے نا حضرت عمر بن العاص جو فاتح مصر ہوئے پھر، ٹھیک ہے نا، وہ حضور پاک کے بہت ہی زبردست صحابی بنے اور انہوں نے پھر بعد میں مصر کو بھی فتح کیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ آس ابن وائل جو ہے، یہ اس کا حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، عدی قبیلہ، ان کے ساتھ اتحاد تھا، الائنس تھا. اور ایک دفعہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو لوگ پڑ گئے تھے ان کو مارنے کے لیے، حضرت عمر بہت بہادر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے بڑا لوگوں کے ساتھ جنگ بھی کی، بڑا رزسٹ کیا جیسے ایک بندہ طاقتور کرتا ہے، لیکن قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا لیں اور مار دیں، ٹھیک ہے. تو یہ آس ابن وائل کیونکہ ان کا اتحادی تھا، وہاں پہ جو قبائل کا اتحاد ہوتا تھا نا وہ بہت سٹرانگ چیز ہوتی تھی. تو اس نے آگے لوگوں کو منع کیا کہ خبردار. تو انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان ہو گیا، اس نے تو تمہارا دین چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہمارا الائی ہے، مطلب ہمارا اتحادی ہے، تو لہٰذا آپ چلے جائیں. تو پھر وہ لوگ گئے تھے. اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عمر بن العاص جو ہیں وہ فاتح مصر ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بڑے صحابی ہیں. آگے پھر ایک ان کا واقعہ میں کسی دور اور موقع پہ بتاؤں گا. تو یہ بندہ جو ہے اس سے پیسے لیے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے حلف الفضول کی تجدید ہوئی اور اس بندے کو جو ہے نا پیسے واپس ملے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اپنے معاشرے میں
کسی کوئی مظلوم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ظالم کے ساتھ نہیں ہوں لہٰذا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو آپ ظالم کے ساتھ ہیں جب تک آپ آواز نہیں اٹھاتے۔ بے شک آپ کی کتنی ہی کمزور آواز کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ایک تو اس خاص واقعے کے حلف الفضول کے حوالے سے ہے، جب نبوت کا اعلان بھی کر دیا اور بہت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کا ذکر کیا، اس معاہدے کا، تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی مجھے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سنن الکبریٰ کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے لیے بلائے، خواہ وہ کافر ہو، کافر بلائے، کوئی اور قوم کا بلائے، کافر بھی اگر کہیں نا کہ آئیں اس طرح کا معاہدہ کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے ظالم کے مقابلے میں، تو میں آج بھی وہاں جاؤں گا۔ اور بے شک اگر وہ مجھے کہے کہ آپ کو ہم سرخ اونٹ دیتے ہیں، آپ یہ معاہدہ نہ کریں، میں وہ سرخ اونٹ بھی نہیں لوں گا، یعنی سرخ اونٹ کے سب سے قیمتی ترین چیز جو اس زمانے کی تھی، تو پھر بھی میں جاؤں گا۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا حضور بھائی کی مدد کریں، مظلوم ہو تو مدد کریں تو ٹھیک ہے، ظالم ہو تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب ظالم ہو پھر بھی اس کی مدد کرے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم ہو تو اس کا ہاتھ روک کے مدد کرو اس کی، کہ یار نہ کر زیادتی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے ایسا معاہدہ کیا تو آپ نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ تو آج بھی معاشرے میں، اپنے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا ویسے ہی کوئی مطلب غریب ہے، مجبور ہے، تو ہم بھی آپس میں ایک کوارڈینیشن کر کے ایک ٹیم بن کے لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سماجی جو زندگی، سماجی جو ذمہ داریاں ہیں، ہم آپ سیرت پڑھتے جائیں گے، آگے آتا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی فکر تھی آپ نے معاشرے کی بہتری کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 20 سال کی عمر میں جو ہے نا معاملہ ہوا، حضور پاک کی عمر جب 20 سال تھی، اس کے بعد 22 سال 23 سال کی عمر میں یوں سمجھ لیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے اس سے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ایز اے لیڈر، ایز اے رہنما ابھر کے سامنے آئی اپنے معاشرے میں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں نا یہاں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور کوئی 10 بندے مل کے جو ہے نا کہیں جی یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہم مل کے اس کی دفاع کریں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا نا یار سوسائٹی میں کون کون بندہ ہے، وہ لیڈر تو سامنے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے 20 سال کی عمر میں ایز اے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھر کے سامنے آئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوالٹیز جو ہے نا وہ سامنے، ظاہر ہے 22 سال کا نوجوان ہے، 23 سال کا نوجوان ہے، معاملات کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، تجارت کے معاملات چل رہے ہیں، لین دین ہے، ظاہر ہے ایک نوجوان 22-23 سال کا نوجوان گھر میں تو نہیں بیٹھا رہتا نا، تو اسی سے پھر آپ کے صادق اور امین ہونے کا جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سچ، سچا کھرا معاملہ، اور کوئی بھی امانت رکھائی جاتی تو امانت بھی رکھتے تھے اور امانت میں یعنی خیانت نہیں ہونے دیتے تھے، ہر طرح کی امانت کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یوں جو ہے صادق اور امین کی کوالٹیز جو ہے نا آپ کے اوپر کے سامنے آئیں اور آپ ایک حقیقی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، یعنی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ شخصیت ہیں۔ اور یہ دیکھیں اتنی بڑی صفت ہے صادق اور امین، یہ منہ سے 2 لفظ نکل جاتے ہیں اور ہم سن کے ایسے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اتنا بڑا چیلنج ہے کہ میرے خیال میں آپ کہہ لیں گے آپ نے پورے معاشرے میں کسی بندے کو آپ کہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، بڑا مشکل ہے، کیونکہ صادق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں سچ بولے، کچھ بھی ہو جائے، خواہ قیامت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن اس نے سچ بولنا ہے۔ اور امین وہ ہے جو ہر طرح کی امانت کی حفاظت کرے، وہ اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یار یہ میری بات ہے یہ کسی کو نہیں بتانی تو اس کی بھی حفاظت کرے، وہ اگر کوئی مال رکھاتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرے۔ کوئی بھی مثال ہے آپ لے لیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ کرکٹ کھیلتے ہیں، فرض کریں یہ اسکول کالج میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایک لڑکے نے دوسرے کو کرکٹ کی بات، یار یہ لے لو میں تمہیں گھر جا کے لے لوں گا یا جب کرکٹ کھیلنے جائیں گے، بعد میں وہ یار وہ میری بال تو دے دو، کہتا ہے کون سی بال،
ایسے کرتے ہیں نا ہم. تو جو بندہ اس طرح کرے گا پھر وہ امانت دار نہیں, وہ امین نہیں کبھی بن سکتا. مطلب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی تو امین تو نہیں بن سکتے. تو آج نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ اس میں سبق ہے, اور ہم سب کے لیے سبق ہے, بے شک آپ کی کوئی بھی عمر ہو, لیکن خاص طور پہ یہ 20-22 سال کے جو نوجوان بیٹھے ہیں, آج یہ ارادہ کر لیں ہم کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, خواہ کچھ بھی ہو جائے. نقصان نہیں ہوتا, سچ بولنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ بچاتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا, نہیں یار سچ بولے گا مارے جائیں گے, یہ غلط ہے. یہ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ نہیں سچ نہیں بول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے, اور آپ نے جو فرمایا وہ بھی سچ ہے. آپ نے فرمایا کہ سچ بچاتا ہے, جھوٹ مرواتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور امانت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لہ من لا امانت لہ, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے. آپ سمجھیں یار وہ باقی ساری باتیں کرتے رہیں, نمازیں پڑھیں, تہجدیں پڑھیں, تسبیحاں پھیریں, مطلب جو کچھ آپ سے ہوتا ہے آپ ٹکا کے کرتے رہیں, دن رات تلاوت کریں. اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے آپ اس میں خیانت کر دیں تو آپ سمجھ لیں ایسے ہی ہیں جیسے مٹی کا ایک ڈھیر ہے. انسان ہونا تو دور کی بات ہے. جس بندے میں صداقت نہیں ہے, جس بندے میں امانت نہیں ہے, وہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے, جو مرضی کرتا پھرے, باقی دنیا کو دکھاتا پھرے میں بڑا یار نمازیں پڑھتا ہوں, میں بڑا تلاوت کرتا ہوں, میں بڑے جناب تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں, جو مرضی کرتا پھرے. امانت رکھوائی ہے, خیانت کر رہا ہے, بس چھوڑیں پھر. اور بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, باقی چیزیں اس کی نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ کون بندہ جب بات کرتا ہے تو سچ کرتا ہے. یعنی جو بندہ بات کرنے میں سچا نہیں ہے, جو امانت میں خیانت سے باز نہیں آتا, باقی جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں وہ بس خطرناک معاملہ ہے. یعنی اس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو جب یہ سارا سینیریو بنا, حضور پاک ایز اے لیڈر مکے میں جس طور کہتے ہیں نا ابھر رہے تھے, پاپ اپ کہتے ہیں آپ اس کو, چیز ابھر کے جو سامنے آتی ہے, تو یہ ابھر کے آپ سامنے آ رہے ہیں اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ بنو ہاشم کا نوجوان جو ہے, ہم تو ظاہر اس وقت تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار یہ بہت زبردست شخصیت ہے, خوبصورت بھی بے انتہا ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آگے شمائل میں بھی آئیں گی چیزیں. حضور پاک کا پورا خاندان, یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا, حضور پاک خود تو کیا بیان کریں ہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تو ہمارے جیسی زبان نہیں بیان کر سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا میں نے بیان کیا تھا سیرت میں, کہ ورقہ بن نوفل کی بہن نے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. پھر آپ کے دادا عبد المطلب کتنے خوبصورت تھے اور کتنے وجیح تھے, وہ ہم نے پڑھا. آپ کے پردادا حضرت ہاشم, پھر عبد مناف, قصی بن کلاب, سب پوری چین, پوری لڑی انتہائی خوبصورت لوگوں کی تھی. تو جب یہ معاملہ ہوا تو اب میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا نا, اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو اپنا تجارت کے لیے کہا کہ آپ میرے تجارت کریں میرے مال کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی تجارت ہی نہیں کی. سیرت میں کہیں نہیں ذکر آتا نا, سیرت نگار بتاتے ہی نہیں ہیں, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. مجھے یہ آپ بتائیں کہ ایک مالدار ایک بندہ ہے یا عورت ہے جس کے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, کیپٹل ہے, اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے آج کے دور میں, اور وہ کسی کے ساتھ تجارت کرنا مطلب بزنس پارٹنر بنانا چاہ رہا ہے اس کو, کوئی عورت ہے یا مرد ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھے گا کہ نہیں کہ اس کا کوئی ایکسپیرینس بھی ہے کہ نہیں اس کاروبار میں, دیکھے گا کہ نہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ہمارے ہاں عام سیرت نگار یہ لکھ دیتے ہیں جی حضرت ابو طالب کے پاس شام کا تجارتی سفر کیا, ادھر سے فوراً واپس آ گئے 12 سال کی عمر میں, اور پھر حضرت خدیجہ کی تجارت کرنے چلے گئے. تو یہ کوئی بات لاجیکل نہیں لگتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں سیرت میں بیان نہیں ہوئیں, ریکارڈ نہیں ہوئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوئی نہیں ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے مال تجارت جانے سے پہلے بھی تجارت کر رہے تھے. ہاں باقی کچھ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یمن کا آپ نے تجارت کا سفر کیا ہے, اور غالباً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شام کا بھی کیا ہوگا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال تجارت لے جانے سے پہلے آپ مکہ میں ایز اے تاجر جو ہے, اور اچھے تاجر کے طور پہ اپنے آپ کو منوا چکے تھے, اسٹیبلش کر چکے تھے کہ میں ایک اچھا تاجر ہوں, صادق اور امین کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ یار میں اور کسی کو مطلب دیتی ہوں, یعنی کہ اپنا مال تجارت,
تو یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں اور اچھے تاجر بھی ہیں، تو میں ان سے بات کرتی ہوں کہ ہم مل کے ایز اے پارٹنر، میں سلیپنگ پارٹنر ہو جاتی ہوں اور یہ جو ہے نا میرا مال مزاربت جس کو کہتے ہیں، تو میرا یہ مال تجارت لے کر جائیں۔ تو اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک سچا اور ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ نے آفر کی اور آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے نا، وہ اتنی انویسٹمنٹ ایسے تو نہیں کر رہی تھی، تو وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تجارت کے لیے شام، اور انہوں نے اپنا جو ایک غلام تھا، میسرہ ان کا نام تھا، ان کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں سارا۔ تو جب یہ شام پہنچے ہیں اور اسی شہر بصرہ میں جہاں حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں لے کر گئے تھے اور بحیرہ راہب ملا تھا، تو وہاں پہ ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ تھا، اور محققین نے بتایا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ بیسیکلی وہ جو پہلا راہب تھا وہ فوت ہو گیا تھا، اور اس کی جگہ، یعنی جیسے ایک ڈائریکٹر ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ نیا ڈائریکٹر بنتا ہے، تو اس کی جگہ پہ ہی یہ راہب آ گیا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں اسی گرجا کے پاس یا کلیسا کے پاس، اور وہاں ایک درخت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے جا کے نیچے جب بیٹھے ہیں تو وہ آیا اپنے کلیسا سے اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، آپ بیٹھے ہیں، یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھے گا اور آپ نبی ہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا اور سرخ ڈورے دیکھے، تو اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ ان کو کوئی آنکھوں میں کوئی ڈسٹ وغیرہ، کوئی مطلب کیا کہتے ہیں دھوڑ وغیرہ تو نہیں پڑی، کوئی اس طرح کی گرد و غبار؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی ایسی ہی آنکھیں پیدائشی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آخری نبی ہیں۔ اور اس طرح پھر اور جو میسرہ تھے حضرت خدیجہ کے، انہوں نے دیکھا کہ جب جا رہے تھے تو اوپر بادل سایہ کر رہے ہیں، پھر جب تجارت کی، مال خرید و فروخت کیا، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل سے بھی زیادہ منافع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کردار وہ دیکھ کے میسرہ بہت متاثر ہوئے کہ یار یہ تو بہت زبردست ہیں۔ پھر واپس آ گئے تو آ کے انہوں نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا کہ آپ کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، پھر تجارت کیسی تھی، پھر تجارت میں کتنا پروفٹ ہوا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دے دیا سارا کچھ جو بھی پروفٹ ہوا۔ تو اتنے بڑے عظیم تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج ہم کہتے ہیں ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ہمارے یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں۔ جب ہم کسی سے تجارت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیئر معاملہ کیا ہر جگہ پہ، جو چیز بتائی وہی دی، یہ نہیں ہے کہ دکھایا کچھ اور دیا کچھ، بتایا کچھ اور دیا کچھ، ایسا تو نہیں تھا۔ تو آج ہمارے لیے جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ فیئر معاملہ کریں، سچ بچاتا ہے، جھوٹ مرواتا ہے۔ اگر آپ فیئر رہیں گے تو برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بے ایمانی کر کے کبھی کسی نے کچھ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اگر بناتے ہیں تو وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فیئر معاملہ کریں، کسی سے امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا اپنی ہی ملک میں آپ تجارت کر رہے ہیں، لوگوں کو جو چیز بتاتے ہیں وہی دیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، جو مال ڈیسائیڈ ہوا ہے وہی دیں، مطلب یہ سارے معاملات تجارت کے جہاں اس میں فیئر ڈیل کریں۔ قصہ مختصر یہ ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، آپ بہترین تاجر تھے، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ سارے واقعے کا ساری سٹوری جو میسرہ نے رپورٹ کی، تو اس کے پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 2 مہینے اور 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ 2 شادیاں پہلے، مطلب ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، یعنی پہلے ایک شادی کی، پھر دوسری شادی کی، 2 شادیاں پہلے ہوئی تھیں، تو وہ بیوہ ہو گئی تھیں، تو ان سے 3 بچے بھی تھے پہلے شوہروں میں سے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی مالدار خاتون تھی
اور خوبصورت خاتون تھیں اور اعلیٰ ترین خاندان کی خاتون تھیں، تو ان کو پہلے بھی رشتے آ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن انہوں نے کسی کو ہاں نہیں کی تھی، اور حضور پاک کا جب ان کو پتہ چلا تو پھر آپ کو انہوں نے پیغام بھیجا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دو باتیں پھر وہی اگین آ جائیں گی کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو ایسا پایا صادق اور امین اور ایمان، مطلب ساری جو کوالٹیز تھیں، تو اس وجہ سے تجارت کے لیے بھی کہا اور اسی وجہ سے پھر شادی کا بھی کہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی، حضور پاک کے بھی والد نہیں تھے، حضرت خدیجہ، حضور پاک کے چچاؤں نے پھر حضرت خدیجہ کے چچاؤں سے بات کی کیونکہ ان کے بھی والد نہیں تھے. تو یوں پھر یہ نکاح ہوا اور حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے نکاح پڑھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر میں 20 اونٹ حق مہر دیا. 20 اونٹ آج کے دور میں 1 کروڑ روپیہ تقریباً بنتا ہے. ایک اونٹ تقریباً ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی، تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہوتا ہے آج کل راؤنڈ اباؤٹ. تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کا واقعہ، اور یہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے. حضرت خدیجہ جو ہیں یہ ان کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے قصی بن کلاب پہ جا کے مل جاتا ہے. قصی بن کلاب جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، قصی بن کلاب کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. ہم نے 2 کا زیادہ ذکر کیا تھا، عبد الدار اور عبد مناف. ٹھیک ہے، تیسرے بیٹے تھے عبد العزیٰ. عبد العزیٰ کے بیٹے تھے اسد. اسد کے بیٹے تھے خویلد. خویلد کی بیٹی تھی حضرت خدیجہ. ٹھیک ہے، اور ادھر سے عبد مناف جو ہے حضور پاک کے دادا کے پردادا، دادا کے دادا تھے. ٹھیک ہے نا، حضرت عبد المطلب کے کیا تھے؟ عبد مناف دادا. ٹھیک ہے نا، تو عبد المطلب حضور پاک کے دادا ہیں، تو عبد مناف حضور پاک کے دادا کے بھی دادا ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ دادا کے بھائی تھے عبد العزیٰ، اور ان کی اولاد میں سے یعنی ان کے بیٹے اسد اور اسد کے بیٹے خویلد اور ان کی بیٹی حضرت خدیجہ تھیں. تو اس طریقے سے لنک جو ہے نا تھوڑا سا شارپ، تھوڑا سا توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی یہ آگے سارے چین ہم جوڑیں گے نا، وہ انشاءاللہ بنائیں گے پورا سٹرکچر، تو پھر سمجھ آئے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ جب وحی کا آغاز ہوگا تو پھر زیادہ تفصیل سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم عورت ہیں تاریخ اسلام کی، بلکہ پوری انسانیت کی، اتنی عظیم عورت ہیں. اگر ہم کہیں کہ ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہے پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ٹاپ 5 میں لائی کرتی ہیں. اور بلکہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہے. تو اگر کوئی ایک عورت جو ہے وہ جنت کی سردار ہو تو اس کی ماں کا کیا رتبہ ہوگا؟ تو میں ویسے دل میرا یہی کہتا ہے کہ دنیا کی 1 نمبر جو عورت ہے نا وہ حضرت خدیجہ ہی ہیں. وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے. اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، بڑا مشہور محاورہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، یعنی دوست حقیقی وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے. تو حضرت خدیجہ نے جو حضور پاک کا مشکل ترین وقت تھا اس میں اپنا مال اور اپنی جان اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ ابھی جو میں بات کر رہا تھا نا، سیرت میں ساری چیزیں ریکارڈڈ نہیں ہوتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اگر تجارت شروع کی، 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، تو 40 سال میں اعلان نبوت کیا. تو یہ جو 15 سال ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو نہیں بیٹھے رہتے تھے، تجارت کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا ان کا سسٹم تھا تجارت کا حضرت خدیجہ کا، تو وہ سارا جو بھی انکم آتی تھی وہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور تھی. حضرت خدیجہ نے فل سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی سے ہی تو سیرت نگاروں نے پھر لکھا ہے نا آگے کہ اسے کیا سبق نکلتا ہے. اگر اچھی بیوی کسی کو مل جائے یا مطلب تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا، یعنی کچھ لوگوں کا یہ قول ہے کہ ہر عظیم شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بڑا مشہور قول ہے، کسی کا پتہ مجھے یہ نہیں یاد کس کا ہے. لیکن اگر گھر سے سپورٹ نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بیویاں آپ کو ہلنے ہی نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہیں جی آپ بچے کو سنبھالو، یہ کرو وہ کرو، تم کتنے چل رہے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ککھ پن کے دورہ نہیں کر سکتے، مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو سیرت ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو بھی خواتین ہیں، مطلب
ہماری بھابھیاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو اس میں سبق ہے، پیغام ہے کہ نیکی کے کام میں اگر آپ کا شوہر کہیں نیکی کی، اللہ کے رسول کی، دین کی اشاعت کے لیے یا خدمت خلا کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہے تو اس کو لیٹ گو، اس کو کرنے دو بھائی، تھوڑا سا سپورٹ کرو. یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں میرے کو نہیں ہوں میں بس توں آیا سنبھال بچیاں نوں. بھائی بچیاں نوں نہیں سنبھالنا، تو ہی بچیاں نے سنبھالنا ہے، تو وہ پھر کی کرنا ہے تسی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں ہے کہ بس سیرت سنیں ادھر سے، واہ بڑا مزہ آیا، واہ کیا کہانی تھی، چلو کرو کری. دیٹ از ناٹ دی میٹر. مطلب یہ تو نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہے نا. مطلب ہم سیرت، جیسے شروع میں آپ سے میں نے سب سے پوچھا نا کیوں پڑھ رہے ہیں، تو سیرت اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں میرے سمیت. یہ نہیں ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، اللہ معاف کرے. یعنی میں اگر بیان کر رہا ہوں تو مجھے بھی ساری چیزیں، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں. تو مطلب خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر ہے، بھائی ہے، مطلب جو بھی رشتے ہیں، خواتین خاص طور پہ جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ آپ ان کے شوہر جو ہیں کہیں بھی دین کا کوئی کام کریں تو اس کو جانے دیں، تھوڑا سا ٹائم نکالنے دیں. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں بیچارے، وہ ہل ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے. تو اچھی بیوی جو ہے وہ جذباتی، نبی جیسے حضرت خدیجہ نے آپ کو جذباتی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹ کیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بڑی مشہور کہ اچھی بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم عورت تھیں کہ مدینہ شریف میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بعد میں بڑی محبوب بیوی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑی عظیم عورت تھیں، اور ان کی دین کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ وہ ایز اے اسلامک اسکالر، صحابہ کرام، بہت زیادہ صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں. تو وہ کہتی ہیں مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی گھر میں آتے، باہر جاتے، کہیں بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں آئی گئے، یعنی جیسے اس کو بیان کرتے ہیں نا علماء یا سیرت نگار، وہ کہتے ہیں کہ ایز اے ظاہر ہے کیا کہتے ہیں جس طرح وہ ہوتا ہے عورتوں میں، تو وہ کہتی ہیں دل میں آ ہی جاتی ہے ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بوڑھی عورت جو گزرے ہوئے بھی مدت ہو گئی ہے، ظاہر ہے حضرت خدیجہ کی وفات تو 50 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، یعنی 10 نبوی میں وفات پا گئی تھی. عام الحزن اس کو سال کو کہا جاتا ہے. تو وہ مدینے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بیویاں دی ہیں. تو کہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا، مطلب ناراض جس طرح ہو کے، اور آپ نے فرمایا کہ اس نے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے میری مدد نہیں کی، میری رکاوٹ ڈالی، اور اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے روکا. اور میری ساری اولاد جو ہے نا ان میں سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں، حضرت خدیجہ کی اولاد کے بارے میں ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے، جیسا کہ زمانے کا رواج تھا. ٹھیک ہے نا. پھر 27 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو حضرت زینب پیدا ہوئی، جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں. اور ان کے بارے میں تھوڑا سا ساتھ ساتھ میں بتاتا بھی جاؤں تھوڑا سا نا، تاکہ پھر بعد میں پتہ نہیں موقع ملے گا نا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ پھر بڑی ہوئیں، اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہی ان کی شادی بھی ہوئی. اور حضرت خدیجہ کے بھانجے سے ان کی شادی ہوئی تھی جن کا نام تھا ابو العاص. ٹھیک ہے. اور وہ پھر جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو وہ پھر قیدی بن گئے، اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم فدیہ دو. تو انہوں نے پھر پیغام پہنچایا، اور حضرت زینب جو مکہ میں تھیں اس وقت تک، انہوں نے اپنا ہار جو ہے فدیہ کے طور پہ بھیجا. اور وہ ہار تھا حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. اور وہ جب ہار گیا وہاں پہ مدینہ میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری محبوب بیوی جنہوں نے میری لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، تو ان کا ہار ہے. تو بہرحال تو یہ حضرت زینب تھی. اس کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ام کلثوم پیدا ہوئیں.
یہ جو دونوں ہیں ان کے بچپن میں ہی نکاح ہو گئے تھے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، جن کا نام عتبہ اور عتیبہ تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ابو لہب کا آپ کو پتہ ہے اس نے کس طریقے سے مخالفت کی. دنیا میں بدترین چچا، اگر آپ نے کبھی پوچھنا ہو نا کسی سے کہ دنیا میں بدترین چچا کون ہے، سوال ہو سکتا ہے نا، کبھی کوئی آپ سے کویشچن کر سکتا ہے، بلکہ سیرت میں ہی کویشچن، تاریخ انسانی کا بدترین چچا کون ہے؟ وہ ابو لہب ہے، جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار. اور اس نے ایسی مخالفت کی، بچپن میں نکاح ہوئے تھے جیسے عام ہوتا ہے، پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیٹی کو طلاق دے دو. ان دونوں نے طلاق دے دی. آپ کو پتہ ہے کسی کی بیٹی کو طلاق دی جائے تو اس کے دل پہ کون سا ایٹم بم گرتا ہے؟ نہیں پتہ. جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی طلاق ہو نا، اس بندے سے جا کے پوچھنا. یہ عام لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی نا، اصل میں باقی چیزیں نہیں سمجھ آتی، جو کسی کے اس میں سے گزرتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے اس نے نا مطلب اتنا دکھ پہنچا دیا. اچھا یہ ہوا، کوئی بات نہیں، چلیں جو بھی اللہ کا حکم ہے، جو بھی صبر کر لیا. لیکن آگے پھر جو اس کا ابو لہب کا چھوٹا بیٹا تھا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا ایک دن مظاہرہ کیا. انتہائی بدترین اور انتہائی گستاخی کا معاملہ کیا، انتہائی بدتمیزی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ نازل فرما، اس پہ وہ کر. ایک بات میری بات یاد رکھیں، بدترین دشمن جو تھے نا مکے کے، بدترین دشمن، اب ابو لہب سے میں بتا رہا ہوں کہ بدترین چچا تاریخ انسانی کا، حضرت آدم سے قیامت تک شاید اس سے برا چچا کوئی کائنات میں پیدا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بیٹا یہ عتیبہ، اور اس نے انتہائی بدتمیزی کی ہے. لیکن ان کو کامل یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. اور یہ اور بھی بڑے واقعات آئیں گے. ہم تو اپنے آپ کو عاشق رسول اور مسلمان اور مومن کہتے ہیں نا، ہمیں اس طرح یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے نا حضور پاک کی باتوں کا تو یقین کریں ہماری دنیا بدل جائے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا ایسے ہی ہونا ہے. ان کو یقین تھا. اس نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ، ظاہر وہ تو نہیں کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. تو اس نے کہا کہ محمد نے جو فرما دیا ہے، کہہ دیا ہے نا، وہ تو بھائی اب ہونا ہی ہونا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو اسی طرح شام کے سفر پہ جا رہے تھے تجارت کے، جیسے میں بتا رہا ہوں مکے کا تو کام ہی یہ تھا، مکے کے تو سارے لوگ تاجر تھے. اسی طرح گئے شام، رستے میں جنگل میں کہیں ٹھہرے، جیسے ٹھہرتے تھے تو اس نے کہا جی مجھے تو ڈر ہے، یہ جنگل ہے، اور اس طرح انہوں نے تو یہ بات کہی ہوئی ہے کہ کتوں میں سے کتا، تو مجھے بچائیں پلیز. مطلب سارے لوگ جتنے بھی 100-200 قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یار ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم ہیں نا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا چلو رات کو جب سوئیں گے نا، اس کو سارے لوگوں کے درمیان، یعنی اس کو سلایا اور ارد گرد سارے لوگ سو گئے، پھر ارد گرد جانور، اونٹ اور پھر خچر، گھوڑے، جو بھی جانور، یعنی ایک سرکل بنا کے، جس طرح نیوکلس ہوتا ہے، سیل، آپ خلیہ سیل جو پڑھتے ہیں بیولوجی میں، تو اس کے درمیان میں ایک خلیے کا وہ ہوتا ہے نیوکلس. اسی طرح ایٹم میں جیسے ہم سینٹر میں کہتے ہیں نیوکلس، ارد گرد الیکٹران وغیرہ ہیں، باقی چیزیں. تو وہ درمیان میں اس کو رکھا کہ اب کوئی بھی جانور اگر آئے گا جنگل میں سے، وہ کنارے پہ جس کو بھی کوئی حملہ کرے گا جانوروں پہ کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کے جنگل میں سے ایک رات کو شیر آیا اور وہ سیدھا اس کے اوپر آ کے اس نے حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عتیبہ کو، ابو لہب کے بیٹے کو. یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو یہ اس کا انجام ہوا. تو گستاخ رسول کا یہی انجام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سورۃ الحجرات میں آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادب ہے، احترام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. تو ظاہر سی بات ہے نبوت کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی، پھر ہجرت کے وقت 18 سال بن جاتی ہے.
اور اس کے بعد پھر ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ، اور ان کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ حضور پاک کی حضرت خدیجہ سے 6 ہی اولادیں ہیں، 6 ہی بچے پیدا ہوئے ہیں، 8 نہیں ہیں، یعنی 2 اور بیٹے نہیں ہیں۔ وہ عبداللہ جو آخری بیٹے تھے ان کا لقب تھا طیب اور طاہر، اور وہ بھی پھر فوت ہو گئے۔ اور یہ لگتا ہے کہ یہ نبوت کے بالکل یا تو اعلان نبوت کے وقت کی بات ہے یا اس سے تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس پہ پھر کسی کافر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دیکھیں ان کی نرینہ اولاد تو نہیں ہے، تو انہوں نے اعلان نبوت کا کیا ہے اور یہ کچھ دنوں بعد ویسے ہی ختم ہو جائے گا، نہ ان کی آگے نسل چلنی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر اتاری تھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ جو معاملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اور اس کے معاملات ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا نقشہ بھی میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں کہ تجارت کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ بھی تھوڑا سا جس طرح شجرہ نسب سمجھنا بھی ضروری ہے، اس طرح نقشوں کو بھی تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہر دفعہ ہو سکتا ہے ہم نقشہ نہ دکھائیں اور کریں ہر دفعہ میں، ٹھیک ہے نا، تو ایک دفعہ آپ اور سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جب غزوات ہونے ہیں، غزوہ بدر ہونا ہے فار ایگزامپل، تو آپ جب تک آپ امیجن نہیں نہ کرتے کہ کس طرف سے کون جا رہا ہے نا تو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہجرت کا واقعہ ہے، باقی ساری چیزیں تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو۔ تو جب تک یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، آپ نے سمجھنی ہے شجرہ نسب، جو قبائل ہیں ان کا آپس میں ریلیشن، وہ مشکل نہیں، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ اسی طرح یہ نقشے سمجھیں گے تو آپ کو بڑی چیزیں ریلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے مکہ جو ہے یہ، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ۔ تو مکہ مکرمہ سے جب آپ شمال کی طرف جائیں گے تو یہ مدینہ شریف ہے، ٹھیک ہے، یثرب اس کا پہلا نام تھا، اور یہ سارا حجاز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مدینہ شریف ہے اور پھر آگے خیبر ہے۔ اب یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس پہ آپ کو ایسی سمجھ آئے گی نا جو کبھی شاید نہ سمجھ آئی ہو۔ آپ کو پتہ چلے گا خیبر ادھر ہے، یہاں یہودی ہیں، اور یہ جو ہے نا مکہ ادھر ہے، مدینہ ادھر ہے اور مکہ ادھر ہے، تو یہ ساری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح آگے تیمہ، اور یہ سارا ٹریول کرتے 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 یہ شام کا پہلا شہر ہے بصرہ۔ یہاں پہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، جو کلیسا کے جو بحیرہ راہب اور دوسرا بحیرہ نستورہ جو ہے، جو سارے واقعات ہوئے ہیں وہ یہاں ہوئے ہیں۔ آگے شام پھر مزید نہیں گئے اس واقعے میں نا، بعد میں تو گئے ہیں۔ تو یہ تجارتی سفر شام کا یہ ہے، یہ سارا یعنی پورا اس کا جو ہے نا روٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے یہ یمن کا یہ ہے، ایک یمن کا یہ ہے اور دوسرا یہ نجران کے علاقے سے، اور یہ صنعا جو ہے نا یہ یمن کا کیپٹل تھا اس وقت، ٹھیک ہے، آج بھی کیپٹل ہے یہی ہے، اور دوسرا اس کا مشہور شہر عدن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے، اور یہ زید قبیلہ، مطلب یہ زید ہے اور ایک زبید، میرے خیال یہ زبید ہی ہے نا، ہاں۔ تو اس شہر کا وہ بندہ تھا جس کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، زبیدی۔ کسی کو یاد ہے میں نے کوئی واقعہ سنایا زبیدی کا؟ ہاتھ کھڑا کرے جس کو یاد ہے، جس کو زبیدی کا واقعہ یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ کس میں بتایا میں نے؟ کون سا ٹاپک تھا؟ کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں شاباش، ٹھیک ہے، حاضر رہنا کلاس میں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ، اچھا دوسرا یہ بھی سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ بحیرہ کلزم ہے، ٹھیک ہے، یہ یمن سے شروع ہوتا ہے، یہ سمندر ساتھ 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 چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ جا کے جناب ایلا کے مقام پہ، یا دوسرا یہاں مجھے صحیح نہیں نظر آ رہا اس میں ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینا۔ اور یہ مصر، پھر اس کو کراس کریں تو یہ مصر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کروایا تھا اپنی قوم کو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، ریڈ سی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس طرف جو ہے نا یہ بحیرہ روم ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی یاد رکھیں گے۔ اس کو پورے علاقے کو حجاز کہتے ہیں، یہ نجد کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دومت الجندل، یہ ساری چیزیں پھر سیرت میں آہستہ آہستہ آئیں گی۔ اور یہ نجران کا پھر وفد آیا تھا، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ اور اس کو ذرا روٹیٹ کریں، ابھی ایک ہی دفعہ وہ بات کر لیں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھنا۔ ابھی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں پوری اس کی تاریخ بتاؤں گا، خانہ کعبہ کتنی دفعہ تعمیر ہوا ہے، اور پھر حضور پاک کے دور میں جو تعمیر ہوا اور اس میں کون سی چیز۔ یہ اگلی سلائیڈ کریں ذرا، یہ اس کو غور سے دیکھ لیں، یہ ایسے ہے اور یہاں سے
کرویچر ہے یعنی کرو ہے, کیا اس کو کہتے ہیں تھوڑا اردو میں, یہ جو ہے گلائی میں ہے. ٹھیک ہے, اب آگے کریں. جب حضور پاک کے دور میں یہ خانہ کعبہ وہ ہے بنائے ابراہیمی, حضرت ابراہیم نے ویسے بنایا تھا, اور حضور پاک کے دور میں جب انہوں نے کہا تھا حلال کمائی لگانی ہے تو پھر یہ اتنا ایریا چھوڑ دیا گیا تھا اور یہی پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے اس طرح. آج پھر وہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, چینج آئی ہے. اور یہ بھی ابھی دیکھ لیں, جو میں بار بار قبیلوں کی بات کرتا ہوں کہ قبیلوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کس نے کون سی دیوار بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر رائٹ سائڈ سے شروع کریں تو بنو عبد مناف اور بنو زہرہ یہ انہوں نے یہ ساری سائڈ بنانی تھی. ٹھیک ہے, مشرقی, صحیح ہو گیا, جس طرف دروازہ ہے. ٹھیک ہے, بنو عبد مناف کون تھے, کون بتائے گا؟ حضور پاک کے ان سے کیا تعلق ہے؟ حضور پاک کے حضرت ہاشم کے بابین. ہاں شاباش, ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے, اور کون بتائے گا؟ بنو زہرہ کون تھے؟ ٹھیک ہے, ہاں یہ بنو زہرہ جو ہے نا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہیں. ٹھیک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال جو ہے نا وہ بنو زہرہ ہیں. یہ 3 ننیال یاد رکھیں, کوشش کریں یاد رکھنے کی. حضور پاک کے ننیال بنو زہرہ, حضور پاک کے والد کے ننیال بنو مخزوم, حضور پاک کے دادا کے ننیال بنو نجار جو مدینے میں ہے. یہ سیرت میں بار بار چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اچھا اچھا یہ سائڈ جو ہے یہ بنو عبد الدار, بنو اسد اور بنو عدی نے بنانی تھی. ٹھیک ہے, بنو عبد الدار کون ہے؟ عبد مناف کے بھائی کا قبیلہ. ٹھیک ہے, جو قصی کی اولاد میں سے تھے. اور بنو اسد جو میں نے بتایا تھا عبد العزا کے آگے بیٹا جو ہے نا حضرت خدیجہ کے خاندان, اور بنو عدی جو ہے حضرت عمر کا خاندان ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے یہ سائڈ بنانی شام والی. ٹھیک ہے, شمال کی سائڈ کی. اور یہ بنو جمح اور بنو سہم جو ہے یہ جو آس بن وائل کا میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا ابھی ذکر آئے گا سیرت میں, امیہ بن خلف یہ ان کا قبیلہ تھا. آگے ظاہر ہے پھر ان کے وہ تو مارے گئے, بعد میں جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ بہرحال اس وقت تو نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے, یہ قبیلے نے وہ اس سائڈ کو بنانا تھا. اور یہ جو ہے بنو مخزوم اور بنو تیم. بنو مخزوم کون سا قبیلہ ہے؟ ولید بن مغیرہ کا, خالد بن ولید کا, ابو جہل کا, یہ سارے لوگ جو ہیں بنو مخزوم میں سے ہیں. اور حضور پاک کے والد محترم عبداللہ کے ننیال جو ہیں بنو مخزوم. جب حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب جو ہے نا ذبح کے لیے لے جا رہے تھے, قربان کرنے کے لیے, تو بنو مخزوم نے روکا تھا, آپ کے ماموں نے, آپ کے والد صاحب کے ماموں نے روکا تھا کہ یہ ہمارے بھانجے کو کیوں آپ کرنے لگے ہیں, آپ کچھ اور سوچیں. ٹھیک ہے, تو یہ قبیلہ جو ہے بنو مخزوم. اور بنو تیم حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ ہے. تو یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. اور یہ 3 ستون ہے اور یہ دروازہ. ٹھیک ہے جی, یہ حضور پاک کے دور میں تعمیر ہوا ہے. حلال کی کمائی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وجہ سے اس ایریا کو پھر بنایا گیا, یہ ایریا چھوڑ دیا گیا. اس کو حتیم کہتے ہیں. جب بھی آپ جاتے ہیں یہ ایسا ہی ہے, اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے, اس لیے لوگ جو اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی, اور یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ہم چلتے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے جو اہم ترین باتیں ہیں اس میں یہی ہے کہ خانہ کعبہ, تھوڑی سی تاریخ اس کی بتا دیتے ہیں. خانہ کعبہ بیسیکلی ابھی تک 5 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے. مختصر سا تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم پڑ جاتا ہے. آپ لوگ تھوڑا سا وقت پہ آیا کریں, یہ بھی آپ سب سے بہت ہی عاجزانہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, ہمبلی ریکویسٹ ہے اور عاجزانہ درخواست ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو سب کو بتایا 7:30. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تو بنتا ہے آپ پہ حق کہ آپ ٹائم پہ آ جائیں. یعنی حضور پاک کی باتیں ہیں اور آپ جو ہے نا کوئی 7:45 پہ آئے گا تو لیٹ نہ کریں. لیٹ کریں گے تو پھر معاملہ سارے سٹارٹ ہی نہیں ہوتے, پھر لیٹ ہو جائیں گے. تو آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے, آپ آتے ہیں حضور پاک کی محبت کے لیے. سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا. جب وہ جنت سے اتارے گئے, آسمانوں پہ جنت تھی, وہاں پہ تو بیت المعمور تھا اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ جو آسمانوں میں ہے. تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ زمین پہ بھی کوئی تیرا گھر ہو جہاں تیری تجلیات ہوں, تیرا نور ہو, سارا ہو.
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پراپر مارکنگ کروائی، جس طرح گھر کا نقشہ آپ بنواتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا یار یہ میں نے گھر بنانے 10 مرلے کا، مجھے نقشہ بنا کے دیں، تو انہوں نے آ کے پراپر وہ نقشہ بنا کے دیا کہ کس طرح، تو پھر اس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر بڑا زمانہ گزر گیا۔ ایک حدیث ہے، یہ بھی بڑی مزیدار حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑی علم والی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے ہیں، اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک 10 قرن گزرے ہیں۔ قرن کا اب ترجمے میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایک قرن کا مطلب ایک صدی ہے، کچھ کہتے ہیں ایک نسل ہے، مطلب کوئی زمانہ ہے۔ تو اگر ایک صدی لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہوئی ہے، اور 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام ہوئے ہیں، تو یہ 2000 سال ہو گئے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے نا 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر 1000 سے اوپر ان کی عمر ہوئی، ظاہر ہے 950 سال تو تبلیغ ہی کی ہے، تو پھر 1000 سال بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم ہوئے ہیں پیدا، تو یہ 4000 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو 4000 سال تقریباً بعد جو ہے نا خانہ کعبہ، جب حضرت نوح کا طوفان آیا، وہ آیا سیلاب، تو اس سے ساری دنیا ڈوب گئی تھی، ہمیں پتہ ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا ڈوب گئی، خانہ کعبہ بھی ڈوب گیا، اور بعد میں اس کا نشان مٹ گیا، تو پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم کو بتایا، اور آپ نے پھر حضرت اسماعیل سے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا، من القواعد قرآن مجید میں آتا ہے، یعنی بنیادیں موجود تھیں، وہاں سے تعمیر کیا۔ اور پھر 2500 سال گزر گئے، حضرت ابراہیم کے بعد حضور پاک کب آئے ہیں؟ 2500 سال بعد، وہ 2000 قبل مسیح کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور حضور پاک آئے ہیں 570 عیسوی میں، تو یہ تقریباً 2500، یعنی، اور پھر 35 سال کی عمر میں یہ تعمیر ہو رہا تھا۔ حضور پاک کی عمر جب 35 سال کی تھی تو یہ خانہ کعبہ دوبارہ سے تعمیر ہو رہا تھا۔ تو یہ 2500 سال بعد پھر خانہ کعبہ جو ہے نا سیلاب وغیرہ آئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اس سے وہ خستہ حالت ہو گیا تھا، اور اس کی ابھی تک چھت نہیں تھی، حضرت آدم سے اب تک حضور پاک کے دور تک خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر قریش کے لوگوں نے، جو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قصی بن کلاب نے ایک بیٹھک بنائی تھی، یا ایک وہ بنائی تھی جس کو دارالندوہ کہتے ہیں، وہاں فیصلے کرتے تھے، تو وہاں پہ سب نے میٹنگ کی کہ خانہ کعبہ شہید ہونے کے قریب ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے، تعمیر کی وہ عبادت کی جگہ ہے، لوگ حج کرنے آتے ہیں، تو اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ تو یہ طے ہو گیا، اور اس پہ پھر ابو امیہ مخزومی جو ولید بن مغیرہ کا بھائی تھا اور حضور پاک کے والد کے ماموں میں سے تھا، جو میں نے ابھی بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ بھئی اس میں حلال کی کمائی لگانی ہے، یہ طے ہو گیا۔ پھر یہ تقسیم بھی کر دی کس کس نے کون سی دیوار بنانی ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس کو شہید کون کرے خانہ کعبہ کو، وہ ڈر رہے تھے۔ 35 سال پہلے تو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، حضور پاک کی پیدائش سے 50 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ ہاتھیوں کا واقعہ، تو ابھی 35 سال گزرے تو اس واقعے کو، حضور پاک کی عمر ابھی 35 سال تھی، تو 35 سال کی یہ جو واقعہ گزرا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی بھولتا تو نہیں ہے جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے اپنا یاد ہے 32 سال ہو گئے ہیں میٹرک کیے ہوئے، اور وہ واقعہ سارے یاد ہیں مجھے، کہ وہ استاد محترم جا رہے تھے اور اتنی ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں استاذہ کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں، وہ جا رہے تھے، چھٹی ہوئی، سارے لڑکے جناب آگے، ہم استاد کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، سائیکل ان کا ساتھ تھا لیکن وہ سائیکل ابھی بیٹھے نہیں اور ہم جا رہے ہیں ان کے ساتھ، تو سارے چھٹی ہوئی تو ایسے سارے نکلنے لگے نا آگے سے، جس طرح روڈ ہوتا ہے، جب ایسے نکلنے لگے نا استاد سے آگے، تو میں نے ایسے اشارہ کیا تو یقین کریں سارے کے سارے ادھر ہی روک گئے۔ مجھے یہ واقعہ آج تک یاد ہے، 32 سال ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تھی، تو جن کی عمریں تھیں ان کو بالکل ایسے یاد تھا کہ کل کی بات ہے، اور وہ آیا تھا ابرہا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا اور اس کے ہاتھیوں کا کیسے قیمہ کیا، تو سارے لوگ ڈر رہے تھے یار خانہ کعبہ کو ہم نے شہید کیا تو یہ تو کچھ ہمارے اوپر ہی نہ ہمارے ہی نہ کچھ ہو جائے، تو ڈر رہے تھے۔ تو اس پہ ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے وہ اسلام نہیں لایا، ولید بن مغیرہ بہت بڑا نام تھا، بڑا سردار تھا، اس کو اگر آپ نہیں جانتے تو حضرت خالد بن ولید اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کے بارے میں تو اس نے بھی بہت مخالفت کی حضور پاک کی، اور اس کے خلاف قرآن مجید میں سورت میں کئی آیات اتری ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بڑا بنتا ہے اور اس کا بڑی ذکر ہے اس کا۔ تو وہ بہادر تھا، بہرحال کافر بھی بہادر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے ظاہر مخالفت کی، لیکن وہ ابراہیم کے دین کو اپنے سمجھتے تھے اور شرک کرتے تھے، تو اس وجہ سے سارے معاملات ہوئے ہیں نا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ
لا نرید الا الخیر، اللہم لا نرید الا الخیر، یا اللہ ہمارا خیر کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تیرے کعبے کو ہم گرانے لگے ہیں اس کو تعمیر کرنے کے لیے۔ لیکن جب اوپر چڑھ کے اس نے کدال سے اس کو گرانے لگا اینٹیں، تو سارے قبیلے لوگ ایسے ڈر کے کھڑے ہیں کہ یار ابھی اس کا تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو ابھی اس کے اوپر کچھ گرے گا اور یہ مرے گا اس طرح۔ تو جب کچھ نہیں ہوا تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو حوصلہ ہو گیا، اور پھر پتہ چلا کہ جدہ جو پورٹ تھی، جدہ کے پاس کوئی بحری جہاز جو ہے نا تباہ ہوا ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ ہی جا کے وہاں سے وہ تختے وغیرہ لے کر آئے کہ چھت بھی ڈالے۔ تو پہلی دفعہ انہوں نے چھت بھی ڈالی، پھر آہستہ آہستہ سارا تعمیر کیا۔ حضور پاک نے بھی بنفس نفیس خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ لیکن یہاں جو آج بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں وہ بات بتانے سے پہلے جو ہے نا باقی بھی میں آپ کو بتا دوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے، کہ اس کے بعد پھر یہ تو تعمیر حضور پاک کے دور میں ہو گئی۔ حجر اسود کو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر تعمیر کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو حضور پاک کے کو بہت زیادہ عرصے بعد نہیں ہوئی۔ یہ وہ تعمیر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو بغیر کسی کنسٹرکشن کی پرابلم، یعنی بغیر کسی ڈیمیج یا بلڈنگ کی کمزوری کی وجہ سے تعمیر ہوئی تھی، یعنی تعمیر بالکل صحیح تھی۔ انہوں نے کس لیے تعمیر کی تھی یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ سیرت میں انہوں نے شاید نہیں لکھا لیکن حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو بنائے ابراہیمی میں تعمیر کروں، وہ جو حتیم وہ بھی سارا کور کر کے بناؤں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تیری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے۔ اس میں بڑے سبق ہیں۔ امام الانبیاء، سب سے وائز انسان، سب سے انٹیلیجنٹ انسان، سب سے وزڈم جس کے اندر سب سے زیادہ تھا، جن کے اندر اور سب سے زیادہ حکمت تھی، انہوں نے بھی کہا حضرت عائشہ سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تیری قوم نئی مسلمان ہوئی کہ نیا سیاپا نہ پہ جائے، پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی نئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے، نیا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، تو ورنہ میں تعمیر کرتا حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق۔ یہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ حدیث سنی تھی۔ تو ان کا جب دور حکومت آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، تو یہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا حجاز کا علاقہ، اس پہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، باقی علاقوں پہ تو بنو امیہ کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے پھر خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق تعمیر کیا اور حتیم کو اس میں شامل کر لیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے شامل کر لیا، لیکن وہ جو بنو امیہ تھے وہ تو پوری دنیا پہ حکمران تھے، اور وہ بار بار کر رہے تھے ادھر بھی کہ نہیں یہ تم نے بیچ میں اپنی ریاست کیوں بنا لی ہے۔ اور پھر حجاج بن یوسف جو اتنا مشہور بدنام ہے کہ اس نے صحابہ کرام کو شہید کیا، اس نے پھر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور وہاں پہ پتھر برسائے اور خانہ کعبہ شہید کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیا۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کو اس نے شہید کیا تو پھر دوبارہ اس نے تعمیر کیا، اور اس نے پھر حتیم کو نکال کے اس نے کہا کہ جو قریش نے کیا ہم تو اسی پہ تعمیر کریں گے، ہم عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو کیوں قائم رکھیں، یہ تو ہمارا سیاسی مخالفت ہے یا جو بھی۔ تو انہوں نے پھر اسی پہ تعمیر کیا جو قریش نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد آج تک خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوا۔ تعمیر جس کو کہتے ہیں جو بیسک کنسٹرکشن ہے بلڈنگ کی، باقی اس کی جو ہے آپ کہتے ہیں مسالہ لگانا ہے، دیواریں پالش کرنی ہے، وہ جو بھی کرنا مینٹیننس، وہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے جو مدینہ شریف کے بہت بڑے محدث تھے، موطا امام مالک جنہوں نے لکھے، حضرت امام مالک، ٹھیک ہے، موطا امام مالک انہوں نے لکھی حدیث کی کتاب، سب سے پہلی حدیث کی کتاب امام مالک نے لکھی ہے، مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پیغام بھیجا امام مالک کو کہ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کہیں تو ہم خانہ کعبہ کی وہی تعمیر کر دیں جو عبداللہ بن زبیر نے کی تھی، جو حضور پاک کی خواہش تھی کہ ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہو، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو تھا مسلمانوں کا، اس کی تاریخ آپ پڑھیں، ٹائم ملے نا، مطلب عظیم ترین بادشاہوں میں سے گزرا ہے۔ تو حضرت امام مالک نے جو بات کہی وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے برابر قابل ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت تسی رہن دو، مطلب رہنے دیں، معاف کریں، اگر آپ نے پھر شہید کر کے تعمیر کی نا تو یہ بادشاہوں نے کھیل ہی بنا لینا ہے،
اگلا بادشاہ آئے گا تو وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، لہٰذا خبردار اب اس کو نہ چھیڑیں. اور وہ دن اور آج کا دن اس کو کسی نے چینج نہیں کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کو کسی نے نہیں چھیڑا. اس وجہ سے وہ حتیم کا علاقہ اس طرح ہی خالی ہے. دیوار اٹھائی گئی تھی لیکن پوری ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو حجر اسود ہے جس کی ابھی میں بتاتا ہوں، پھر اس کے اوپر بھی ایک واقعہ ہے. جب یہ ساری تعمیر ہو گئی، دیواریں بن گئی، تو حجر اسود کو نصب کرنا تھا. تو ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نصب کریں. ان کو بھی پتا تھا یار یہ ہزاروں سال تعمیر رہتی ہے، اور اگر ہم نصب کر دیں گے تو 1000 سال تک ہماری شہرت پہ کہ فلاں قبیلے کے فلاں سردار نے اس پہ نصب کیا تھا حجر اسود کو. واہ واہ کیا بات ہے. تو یہ کریڈٹ تو ہم نے لینا ہے. وہ کہہ رہے تھے ہم نے لینا ہے، بنو مخزوم کہہ رہے تھے ہم نے لینا ہے، بنو ہاشم کہہ رہے تھے ہم نے لینا ہے، بنو سہم کہہ رہے تھے ہم نے لینا ہے، بنو عدی کہہ رہے تھے ہم نے لینا ہے، بنو تیم کہہ رہے تھے ہم نے لینا ہے. سارے قبائل جو بھی آپ کو دکھائے ہیں. تو یہ اتنی شدید کنفلکٹ بڑھتا جا رہا تھا. قریب تھا کہ بہت شدید ترین جنگ ہو اور بہت خون خرابہ ہو. لیکن اس میں کسی بندے نے کہا کہ یار یہ حرم کے دروازے میں سے جو پہلا شخص آئے گا نا اس کو ہم اپنا ثالث بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں. حکم ثالث کو کہتے ہیں. تو سب نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا منظور ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے ہر کام کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب نے کہا ھذا امین رضیناہ ھذا محمد، یعنی کہ یہ تو امین آ گئے ہیں، پورے مکے میں مشہور تھے. اور کہا کہ ہم ان سے راضی ہیں، جو بھی فیصلہ کریں. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہے. سب نے کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسٹیبلش کیا ہوا تھا کہ میں جو کام کرتا ہوں سب کی بھلائی کا کرتا ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں ڈنڈی نہیں مارتا، میں کسی کی وہ نہیں کرتا، تعصب نہیں کرتا، کسی کی طرف جھک نہیں جاتا، میں فیئر کام کرتا ہوں، فیئر بات کرتا ہوں. یہ ثابت کیا ہوا تھا، اس وجہ سے سب نے کہا. تو جب آئے انہوں نے بتایا، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے چادر بچھائی اور سب کو، جتنے بھی سردار تھے ان کو کہا کہ کونے پکڑ لیں، کسی کو کہا ہوگا درمیان سے پکڑ لیں، چادر بڑی ہوتی ہے. تو سب نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے وہاں پہ نصب کر دیا اور یہ جھگڑا ختم ہو گیا. تو یہاں پہ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ کہیں پہ بھی کنفلکٹ ہو لوگوں کے درمیان تو صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، معاملات سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو، نہ کہ نقصان. اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. ٹھیک ہے نا. ہم آج کل میں اکثر بات کرتا ہوں، بڑی کامیاب ترین لوگ، سکسیسفل لوگ، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا میں بڑی بکتی ہیں، وہ جی اتنے ملین اس کی کاپیاں بک گئی ہیں، اتنی کتاب ہے، زبردست ہے. کنفلکٹ مینجمنٹ پہ اتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس پہ لیکچر ہوتے ہیں. یہ کنفلکٹ مینجمنٹ کی بہترین مثال ہے کہ اگر اس طرح کے کنفلکٹ آ جائیں، اختلاف آئیں تو ان کو کیسے سالو کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ یہ سالو کر دیا.